اس سیشن میں ہم ٹیکسانومیز آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کی بات کریں گے، اور اس کو دو پہلوؤں سے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک تو یہ کہ ٹیکسانومی کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، کن چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایجوکیشنل ٹیکسانومی ہے، اور پھر اس ٹیکسانومی کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اپنے اسیسمنٹ کے پروسیس کے دوران۔ اور اس بات کے سمجھنے کے بعد اگلی چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اسیسمنٹ کی اس وقت کون کون سی ٹیکسانومیز جو ہیں وہ لرننگ کی اس وقت موجود ہیں، اور ان ٹیکسانومیز کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے فار دا پرپز آف اسیسمنٹ۔ تو یہ دو ہمارے فوکس ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ بتانا چاہوں گا کہ جو اسیسمنٹ ہے بنیادی طور پہ یہ تین چیزوں پہ کھڑی ہوتی ہے، تین اس کی بنیادیں آپ کہہ لیں، فنڈامنٹلز کہہ لیجیے، ارسپیکٹو کہ وہ اسیسمنٹ ہم کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں۔ جو بھی اسیسمنٹ ہم ترتیب دیں گے اس کی تین بنیادیں ہیں، اور اس میں سے پہلی بات جو ہے وہ اس کا ماڈل ہے، ایسا ماڈل جو ہمیں یہ بتا سکے کہ ہاؤ اسٹوڈنٹ پریزنٹ نالج اینڈ ڈیولپ کمپیٹنس ان اے سرٹن سبجیکٹ ایریا۔ یعنی مجھے یہ سمجھ آئے کہ اسٹوڈنٹ کی لرننگ جو ہے وہ کس کس طرح کی ہو سکتی ہے، کس کس ڈومین میں ہو سکتی ہے، اور پھر ان میں سے ہر ڈومین آف لرننگ کے اندر ایک ہائرارکی ہے، ایک ترتیب ہے آسان سے مشکل کی طرف۔ تو ٹیکسانومی اس بات کو ایکسپلین کرتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا پلر جو اسیسمنٹ کا ہے وہ ہے کہ اس ٹیکسانومی یا اس ماڈل میں دی گئی چیزوں کو میئر کرنے کے لیے اسیسمنٹ کے ٹاسکس بنانا۔ اسیسمنٹ کے ٹاسک کو آسان لفظوں میں آپ کہنا چاہیں جس سے آپ فیملیئر ہیں تو وہ یوں کہہ لیں کہ اسیسمنٹ کے لیے سوالات بنانا۔ لیکن یہ سوالوں تک محدود نہیں ہوتا، آپ پریکٹیکل ورک بھی کے ذریعے بھی اسیس کر سکتے ہیں، آپ پروجیکٹس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ سو لہٰذا ہم اس کو نام ٹاسک کا دیتے ہیں۔ ٹاسک میں سے ایک چیز سوال ہو سکتے ہیں، کچھ اور طرح سے بھی اسیسمنٹ کو میئر کیا جا سکتا ہے۔ سو اسیسمنٹ کا دوسرا پلر جو ہے وہ ٹاسکس ہو گیا۔ اسیسمنٹ کا تیسرا پلر جو ہے وہ انفرنسز ڈرا کرنا ہے، کہ اب میں نے کسی سے کوئی ٹاسک سالو کروا لیا، حل کروا لیا، اس ٹاسک پہ اس شخص کی پرفارمنس میرے پاس ایک نمبر کی شکل میں آ جاتی ہے، اور پھر اس نمبر میں سے میننگ ڈرا کرنا کہ آپ کے آبجیکٹیوز کے اگینسٹ اس کی لرننگ کیسی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ انفرنسز ڈرا کرنا، ایویڈنس کی بنیاد پہ نتیجہ اخذ کرنا۔ سو کوئی بھی اسیسمنٹ پروسیس ہم ڈیزائن کریں اس میں یہ تین باتیں آپ کو دیکھنی، یہ تین کہہ لیں اس کے پلرز ہیں۔ ان تینوں پلرز میں سے جو سب سے پہلا ہم نے ذکر کیا ماڈل کا، ماڈل بنیادی طور پہ ہمارے پاس ایجوکیشنل ٹیکسانومیز میں سے آتا ہے، اور اگر آپ ان کا نام غور سے پڑھیں تو دیکھیں اس میں لفظ اسیسمنٹ نہیں آتا، ان کے نام ہے ٹیکسانومیز آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، ایجوکیشن کے مقاصد کو یہ بیان کرتی ہیں۔ اب یہ واضح سی بات ہے کہ جو میرا ایجوکیشن دینے کا مقصد ہوگا، جب میں لوگوں کو اسیس کرنا چاہوں گا تو انہی مقاصد کے اگینسٹ ان کو چیک کرنا چاہوں گا، جس مقصد سے پڑھایا تھا اینڈ پہ یہی دیکھنا چاہوں گا نا کہ وہ مقصد حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا ان ایجوکیشنل ٹیکسانومیز آف آبجیکٹیوز جو ہیں انہی کو ہی ہم ایز اے بیس آف اسیسمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا اب تھوڑا سا یہ سمجھ لیتے ہیں ہم کہ بیسیکلی ٹیکسانومی کرتی کیا ہے۔ جب ہم ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس ٹیکسانومی میں دی گئی مختلف طرح کی لرننگز اور ان لرننگز کے لیولز کو ہم ایز اے بنیاد، ایز اے بیس استعمال کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو اسیس کرنے کے لیے۔ اور یہ بات آپ کے سامنے سلائیڈ میں یوں لکھی ہوئی ہے کہ ان ڈیولپنگ اے ٹیسٹ یا اسیسمنٹ آپ کہہ لیں ٹو اسیس اسٹوڈنٹس لرننگ، ٹیکسانومی پرووائڈز اے فریم ورک آف کیٹیگریز، جن کو میں نے ڈومین کہا، کیٹیگریز ود ڈفرینٹ ہائرارکیکل لیولز، یعنی مختلف طرح کی لرننگ اور پھر ہر ایک کے لیول۔ ان چیزوں کو ہم ایز اے فریم ورک استعمال کرتے ہیں اپنے ٹیسٹ یا اسیسمنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس اسٹرکچر پہ بنی ہوئی دنیا میں کافی ساری ٹیکسانومیز ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف ٹیکسانومیز آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز بنائی۔ ان میں سے جو بہت پاپولر طریقے سے استعمال ہوئیں یا ہو رہی ہیں اس وقت، ان میں سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ بلومز ٹیکسانومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیو ہے۔
اور ہمارے یہاں پاکستان میں آپ جتنی بھی اسیسمنٹ کی پریکٹسز دیکھیں گے ان میں سے اکثر کی بنیاد کے طور پہ یہ فریم ورک کے طور پہ آپ کہہ لیجئے بلومز ٹیکسانومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیکسانومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیو جس کو آپ کہتے ہیں اسٹرکچر آف آبزروڈ لرننگ آؤٹ کم، سولو کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی دنیا کے چند حصوں میں استعمال ہوتی ہے، اور پاکستان میں بھی ہم نے اس کو اپنے اسیسمنٹ پروسیس میں کچھ عرصہ کے لیے ایک ادارے میں استعمال کیا۔ اور اسی کا تیسرا حصہ جو ہے، تیسری ٹیکسانومی آپ کہہ لیجئے، اس کا نام ہے ڈیپتھ آف نالج، وہ بھی لرننگ کو اس کی ہائرارکی میں بیان کرتی ہے، اور یہ بھی دنیا کے اندر خاصی مشہور ٹیکسانومی ہے جس کو لوگ ایز اے فریم ورک فار اسیسمنٹ یا ڈیولپمنٹ آف ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں۔